نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا اچھا سوال کیا میری بہن نے کہ خواب کیا ہے. خواب کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ملتا ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر, کہ میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ 11 ستارے والشمس سورج والقمر اور چاند مجھے سجدہ کرنے لی ساجدین. اسی طرح ایک خواب ہے حضرت نبی علیہ السلام کا کہ آپ جب آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر یوسف علیہ السلام کے خواب میں ہی ایک تذکرہ ہے کہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا وہ گائے اور سارا, لیکن خواب ہے کیا اصل میں؟ اب میں بتا رہا ہوں, پہلے نص قطعی سے ثابت ہو کہ خواب بھی ایک حقیقت ہے. نبی علیہ السلام نے خواب کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. کتنی قسمیں؟ 3. ایک ہے رحمانی خواب, ایک ہے شیطانی خواب, ایک ہے نفسانی خواب. رحمانی خواب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے, اور ایک میں ہے کہ یہ 40واں حصہ ہے. نبی اسلام کی احادیث کے مطابق آخری زمانے میں جو جتنے سچے لوگ ہوں گے ان کو خواب اتنا ہی سچا ہوگا. پھر ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ صبح صادق کے وقت جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. تو رحمانی خواب میں اب رحمانی خواب کے اندر بھی کائنڈس ہیں, یعنی اس کی اقسام ہے. رحمانی خواب جو اللہ کی طرف سے, اس میں کبھی کبھی بشارتیں دی جا رہی ہوتی ہیں آپ کو, کبھی آپ کو تنبیہ کیا جا رہا ہوتا ہے, کبھی مستقبل کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں میں بتا رہا ہوں. اب یہ رحمانی خواب ہو گیا. شیطانی خواب میں جیسے کہ نبی اسلام کے کتاب الرؤیا مسلم شریف کے اندر حدیث میں, اس میں یہ کہ ایک شخص دیکھا کہ اس کی گردن کٹی ہوئی ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آقا نے فرمایا یہ خواب شیطان کی طرف سے. جب بھی تم اس طرح کا خواب دیکھو تو اس طرح 3 مرتبہ تھتکا دو, جیسے اس میں خوف آپ پر ہوا, خوف طاری ہو جائے. جیسے ہم کبھی دیکھتے ہیں خواب میں کہ سینے پہ کوئی دبا رہا ہے, کوئی گلا دبا رہا ہے. اب جو نور بھائی نے کہا وہ نبی اسلام کی احادیث میں نفسانی خواب, جیسے خواتین دیکھ لیا کہ میں جو برباد ہو رہی ہوں اس میں میرے نن کا حصہ ہے, مجھے خواب میں اکثر نظر آتی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو اس طرح کیونکہ وہ اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے, جو آپ کا خیال ہوتا ہے وہی آپ کا خواب ہوتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے, وہ نفسانی خواب ہے, کیونکہ آپ شعور کے لا شعور, اگر خیال بھی نہیں ہوگا تو پھر خواب بھی نہیں ہو جائے گا. سبحان اللہ, یہ بھی تو ہے نا. کبھی تو اکثر لوگوں کو مدینہ پاک نظر آ رہے ہوتے ہیں, کبھی خانہ کعبہ جا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ نجف اشرف جا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہاں جا کے وہ جا نہیں سکتے تو اپنے آپ کو وہاں دیکھ لیتے ہیں. بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح جسم اور روح ہے نا, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جب جسم سو جاتا ہے تو روح ایکٹیو ہو جاتی ہے. اور آپ کی جو بات, آپ کتنا ہی پاکیزہ ہو تو آپ کی پاکیزہ روح آپ کو وہاں لے جاتی ہے جہاں پہنچ نہیں سکتے. مجھے واسطے صاحب کہتے ہیں جو آپ کا خیال ہے وہی آپ کا حال ہے. وہی حال ہے. اچھا, خواب کے اندر کبھی مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے, کبھی حال کے بارے میں, اور کبھی ماضی کے بارے میں. ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام خواب بچپن میں دیکھتے ہیں کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. اس کے بعد جب وہ اپنے عروج پہ پہنچتے ہیں, وہ بادشاہ بنتے ہیں, تو 11 بیٹے اور 11 بھائی ان کو, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آ کے ان کو سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح نبی اسلام جب جاتے ہیں صلح حدیبیہ پر, تو کچھ صحابہ ہی کہتے ہیں کہ وہ خواب جو آپ نے دیکھا تھا یہ تو بیچ میں ہی صلح حدیبیہ ہو رہی ہے. تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں صادقین میرے نبی کا قول سچا ہے, خواب سچا ہے. پھر اگلے سال, اگلے چند سالوں میں اللہ کے نبی فتح کے ساتھ جاتے ہیں اور مکہ فتح ہو جاتا ہے.